السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے حضرت؟ الحمدللہ، آپ بخیر ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ فرمائیے کس مسئلے کے تحت آپ کو میرے پاس آنا ہوا ہے؟ حضرت عیدین کے کچھ مسائل جاننے تھے ہمیں۔ اچھا اور قربانی کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ وبہ نستعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفدیناہ بذبح عظیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرة رواہ البخاری۔ وقال فی موضع آخر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له سعة ولم يضحی فلا يقربن مصلانا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ عیدین کس کو کہتے ہیں؟ جی حضرت۔ تو دوستو، عیدین جو ہے ہر قوم کے یہاں ایک جشن اور خوشی کا دن ہوتا ہے، جی جی جن میں وہ لوگ اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق جی اچھا کپڑا پہنتے ہیں، عمدہ لباس پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اور دوسرے طریقے سے بھی اپنی اندرونی مسرت و خوشی کا وہ لوگ اظہار کرتے ہیں۔ یہ گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اسی لیے انسانوں کا کوئی گروہ یا کوئی جماعت، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے یہاں خوشی اور جشن کا دن نہ ہو۔ اسلام میں بھی 2 دن رکھا گیا ہے، جی ایک ہے عید الفطر جس کو ہم عید بولتے ہیں، اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ جی جیسے کہ قربانی کا دن جو ہوتا ہے۔ جی باقی اس کے علاوہ جو مسلمان جشن اور خوشی کا دن مناتے ہیں یہ سب درست نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں صرف 2 ہی جشن رکھا گیا ہے، یعنی خوشی کا دن رکھا گیا ہے، عید اور بقرعید۔ جی باقی اس کے علاوہ جو مسلمان مناتے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ اسلامی نقطۂ نظر سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ بے بنیاد ہے۔ میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس میں بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل صالح یعنی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے 7 دنوں میں سے جمعہ کے دن کو اور سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اور رمضان کا جو 3 عشرہ ہے اس میں سے جو آخر والے عشرے کو جو اللہ تعالیٰ نے جو خاص فضیلت بخشی ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قربانی کا جو دن ہے یعنی پہلا عشرہ ہے 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و رحمت کا حصہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اسی لیے حج بھی اسی مہینے میں رکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے، اس میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے اور اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ وہیں پر دوسری جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی نیک عمل قربانی کے دن قربانی سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربان قیامت کے روز
قربانی کا جانور اپنے بال، اپنے سینگ، اپنے کھروں کے ساتھ بالکل زندہ صحیح سالم تندرست ہو کر کے اپنے مالک کے پاس آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کی مقبولیت کو پا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، پورے دل کی خوشنودی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کیا کرو۔ دوسری جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہے اور وہ شخص قربانی نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے پوری ملت اسلامیہ دین کا ایک اہم شعار ابراہیم علیہ السلام کی یادگار منا رہی ہے، اسی میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب دولت سے نوازا ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے، پر وہ جان بوجھ کر کے قربانی نہیں کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور بھی کچھ آپ کو باتیں پوچھنی ہے؟ جی حضرت، جی قربانی کس پر واجب ہے ہمیں بتائیے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ قربانی جو ہے کس پر واجب ہے؟ جی جی، تو جواب یہ ہے کہ قربانی ہر مسلمان مرد عورت مقیم عاقل و بالغ پر واجب ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، یا کسی کے پاس رہائش کے علاوہ اس کے پاس مکان ہے یا اس کے پاس جائیداد وغیرہ زیادہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ صاحب ثروت ہے یا وہ صاحب نصاب میں سے ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں سے آخر والے دن میں بھی وہ اپنے کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کا مالک بنا دیا، مالک نصاب بنا دیا، تو کہتے ہیں کہ اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ مقیم پر ہے یعنی جو اپنے گھر پر ہو، اپنے وطن میں ہو، اور اگر کوئی مسافر آدمی ہے جو اپنے آبائی وطن سے 48 میل یا اس کی زائد دوری پر ہو، تو کہتے ہیں کہ وہ شخص قربانی کے دن میں اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ شخص مسافر آدمی قربانی والے دن، قربانی کے آخر والے دن میں بھی سورج غروب ہونے سے پہلے اگر وہ اپنے گھر پر آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ مالدار میں سے ہے، وہ صاحب حیثیت میں سے ہے، تو کہتے ہیں کہ اس مسافر آدمی پر اپنے گھر آنے کے بعد اس کے اوپر قربانی واجب ہے، قربانی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو صاحب حیثیت نہیں ہے، صاحب ثروت نہیں ہے، یعنی مذکورہ بالا نصاب میں سے نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر اس آدمی نے، کسی نے قربانی کے دن میں قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا، تو اس کے اوپر اسی جانور کی قربانی کرنا ضروری ہے، کیونکہ غریب آدمی کا قربانی کا جانور خریدنا قربانی کے دن میں نظر کے حکم میں ہوتا ہے، جس کا بندے کے اوپر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتلائیں۔ جی حضرت، ایک مسئلہ اور ہے، اگر کسی عورت کے پاس سونا چاندی ہے تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ اچھا، تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کسی عورت کے پاس سونا چاندی ہے جی جی تو کیا وہ قربانی کرے گی یا نہیں کرے گی؟ جی جی، یہی سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس سونا چاندی ہے یا وہ صاحب حیثیت میں سے ہے جی جی کہ اس کے اوپر وہ قربانی واجب ہے، جی جی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دولت سے نوازا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، جی جی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے مردوں کے اوپر قربانی واجب ہے، اسی طریقے سے عورت کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، بشرطے کہ وہ عورت مالدار میں سے ہو۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنے نام سے الگ کرے، اور شوہر مالدار ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے نام سے الگ کرے۔
بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کسی سال اپنے نام سے کر لیتے ہیں، پھر اگلے سال کسی اپنے بیوی کے نام سے کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر شوہر مالدار ہے اور بیوی بھی مالدار ہے، شوہر اگر اپنی بیوی کے نام سے قربانی کرتا ہے تو کہتے ہیں قربانی تو ہو جائے گی، پر شوہر کے ذمے جو واجب تھا وہ ختم نہیں ہوگا جب تک وہ قربانی اپنے نام سے اور بیوی اپنے نام سے نہیں کرے گی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بلکہ دونوں کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ قربانی جو ہے صرف اپنی طرف سے واجب ہے، کسی دوست احباب کی جانب سے نہیں۔ مثلا کسی کے پاس 10 اولاد ہے اور باپ کی زندگی میں سب ایک ساتھ مل کر کھانا پینا کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ باپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ آپ کو اور بھی کچھ باتیں پوچھنی ہیں؟ جی، اگر کسی کے باپ کا وفات ہو چکی ہے اور ان کے پاس اولاد وغیرہ ہے تو وہ قربانی کیسے کریں گے؟ اچھا، وہ بتائیے۔ یعنی کہ آپ کا سوال ہے کہ کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے جی اور اس کے پاس اولاد ہے تو وہ قربانی کیسے کریں گے؟ جی جی یہی سوال ہے آپ کا نا؟ جی جی تو جواب یہ ہے کہ اگر ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے جی تو ماں باپ کا جو مال بچا ہوا جو ماں باپ چھوڑ کر گیا ہے جی جی وہ تمام بھائیوں کو تقسیم کرنے کے بعد اگر سب بھائی مالک نصاب بن جاتا ہے، مالدار بن جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ سب بھائی کو اپنے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ باپ کے اوپر قربانی واجب تھی، اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے جی تو ان کو وصیت کرنا ضروری ہے، ان کو وصیت کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ وصیت کر کے مرا ہے تو ان کو اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا جو چھوڑا ہوا حصہ ہے جی اس میں سے قربانی کرے، اور اگر ماں باپ نے وصیت نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ آپ کو اور بھی کچھ باتیں معلوم کرنی ہے؟ جی، آخری ایک بات اور معلوم کرنی ہے۔ اچھا، اگر 5 بھائی مل کر ایک کاروبار چلاتا ہے تو اس پر قربانی کا کیا حکم ہے؟ اچھا، آپ کا سوال یہ ہے کہ 5 آدمی مل کر کے ایک کاروبار چلاتا ہے اور سب ایک ہی کاروبار کے اندر مشترک ہے، سب ملا ہوا ہے، جی جی تو وہ لوگ قربانی کیسے کریں گے؟ جی جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے، جی جی جو کاروبار چلاتا ہے 5 بھائی، جی جی اس کے پاس جو کاروبار کی جو آمدنی ہے جی اس کو دیکھیں گے کہ سب کا قرض ادا کرنے کے بعد سب بھائی کو ہم جو پیسہ دیں گے، آپس میں سب جو برابری کا جو حصہ دار ہوں گے، جی جی اور دیکھیں گے کہ اس میں سب بھائی مالک نصاب بن جاتا ہے، یعنی جس سے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے، جی جو بالغ ہوگا، اور جو نابالغ ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اور جس کے اوپر قربانی واجب ہے تو ہر ایک کو ایک ایک بکرا یا گائے کے اندر یا بڑے جانور کے اندر بھینس ہو گیا، تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ 7واں حصہ لے کر کے اس کے اوپر جو قربانی واجب تھی اس سے اپنا سلوک درست ہو سکتا ہے۔ جی جی ماشاء اللہ، آپ سے مل کر ہمیں بہت خوشی ہوئی اور آپ نے ہمیں بہت اچھی بات بتائی، جس کو سن کر ہمیں بہت ساری دین کی معلومات ہوئی۔ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے حضرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں درخواست، انشاءاللہ دعا ضرور، کی درخواست، آپ سے بھی دعا کی درخواست۔ انشاءاللہ۔ اس کو کاٹ- اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات بتلانا، اچھی بات کسی کو سکھانا یہ صدقہ جاریہ کے حکم میں ہے، اور جو حضرات اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔